سلیمان بن موسیٰ نے اپنی سند سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی خائن مرد یا عورت، زانی مرد یا عورت یا اپنے بھائی کے بارے میں بغض و عداوت رکھنے والے کی گواہی جائز نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3601۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کسی دیہاتی کی شہری کے خلاف گواہی جائز نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3602۔ جناب ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور مجھے یہ روایت میرے ایک اور ساتھی نے بھی عقبہ سے بیان کی، اور اپنے ساتھی کی روایت مجھے زیادہ یاد ہے۔ کہا کہ میں نے ام یحییٰ بنت ابی ایحاب سے شادی کی تو ہمارے پاس ایک کالی عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک وہ جھوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کیا خبر، حالانکہ اس نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اس عورت یعنی اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3603۔ ابن ابی ملیکہ نے بواسطہ عبید بن ابی مریم حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ میں نے یہ روایت حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنی ہے، مگر مجھے عبید کا بیان زیادہ ضبط ہے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حماد بن زید نے حارث بن عمیر کو دیکھا اور کہا، یہ ایوب کے معتمد شاگردوں میں سے ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3604۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بنو سہم کا ایک شخص تمیم داری اور عدی بن بدہ کی مائیت میں سفر پر نکلا۔ دوران سفر سہمی کی وفات ہو گئی جہاں کہ کوئی مسلمان نہ تھا۔ جب وہ دونوں اس کا ترکہ لے کر آئے تو وارثوں نے چاندی کا ایک پیالہ گم پایا جس پر سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے قسم لی۔ پھر بعد میں وہ جام مکے میں مل گیا۔ جن کے پاس سے ملا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر مرنے والے سہمی کے وارثوں میں سے دو نے قسم کھائی اور کہا کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور یہ جام ہمارے آدمی کا ہے۔ چنانچہ انہی کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3606۔ جناب عمارہ بن خزیمہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا نے بیان کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے گھوڑا خریدا اور بدوی سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ تاکہ تمہارے گھوڑے کی قیمت ادا کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلے جبکہ اعرابی آہستہ آہستہ چلا، تو لوگ اس بدوی کے سامنے آئے اور گھوڑے کا سودا کرنے لگے۔ انہیں علم نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا ہے، تو اس بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا، اگر گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لو ورنہ میں اسے فروخت کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر رک گئے اور فرمایا، کیا میں نے اسے تم سے خرید نہیں لیا؟ بدوی نے کہا، نہیں، قسم اللہ کی میں نے تو اسے تم کو نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ بدوی کہنے لگا، چلو گواہ لاؤ۔ تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ بیچ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کی بنا پر، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، اور آپ ہمیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو ہم ملاحظہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں تسلیم کر سکتے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3607۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ قسم لے کر فیصلہ فرمایا، یعنی مدعی سے قسم لی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3608۔
جناب عمر بن دینار رحمہ اللہ نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ سلمہ بن شبیب کی روایت میں ہے، عمر نے کہا کہ مالی حقوق میں اس طرح سے فیصلہ کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ساتھ قسم لے کر فیصلہ فرمایا، یعنی مدعی سے قسم لی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربی بن سلیمان مؤذن نے مجھے اس روایت میں مزید کہا کہ ہمیں امام شافعی رحمہ اللہ نے عبدالعزیز سے روایت کیا۔ عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے سہیل بن ابی صالح سے یہ حدیث پوچھی تو کہا کہ مجھے میرے شاگرد ربیہ الرائی نے بیان کیا اور وہ میرے نزدیک ثقہ اور معتمد ہے۔ کہا کہ میں یعنی سہیل ہی نے ربیہ کو یہ حدیث بیان کی تھی جو مجھے یاد نہیں۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جناب سہیل بیمار ہو گئے تھے جس سے ان کی یادداشت زائل ہو گئی اور انہیں اپنی کئی حدیثیں بھول گئی تھیں۔ چنانچہ سہیل اس کے بعد یوں سند بیان کیا کرتے تھے کہ مجھے ربیہ نے مجھ سے روایت کیا کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3610۔ سلیمان بن بلال نے ربیہ سے ابو مصعب الزہری کی مذکورہ بالا سند سے اسی کے ہم معنی روایت کیا۔ سلیمان نے کہا کہ میں سہیل سے ملا اور ان سے یہ حدیث دریافت کی تو انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ربیہ نے آپ کے واسطے سے روایت کی ہے تو انہوں نے کہا اگر ربیہ نے تمہیں بتایا ہے کہ اس نے مجھ سے روایت کیا ہے تو اسے بواسطہ ربیہ مجھ سے روایت کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3611۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک اونٹ یا کسی جانور کا دعویٰ کیا لیکن کسی کے پاس گواہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان دونوں کے مابین آدھا آدھا کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3613۔ جناب سعید ابن ابی بردہ رحمہ اللہ نے اپنے سند سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3614۔ جناب قتادہ رحمہ اللہ نے اپنے سند سے بیان کیا جو مذکورہ بالا حدیث کے قریب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو آدمیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور ان دونوں نے دو دو گواہ بھی پیش کر دیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کے مابین نصف نصف کر دیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3615۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی کسی مال کا تنازع لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے کسی کے پاس گواہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھانے کے لیے قرعہ ڈال لو، جس کا بھی نکل آئے تمہیں یہ پسند ہو یا نہ۔ اس کا یہی حل ہے کہ جو قسم کھا لے گا مال لے لے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3616۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر دونوں قسم کھانا نہ پسند کریں یا دونوں ہی قسم کھانا چاہیں تو قسم کھانے کے لیے قرعہ ڈال لیں۔ سلمہ بن شبیب نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی کہ جب دونوں قسم کھانے پر مجبور کر دیا جائیں تو قرعہ ڈال لیں کہ کون قسم کھائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3617۔ جناب سعید بن ابی عروبہ نے حجاج بن منہال کی سند سے اس حدیث کے مثل روایت کیا۔ کہا کہ دو آدمیوں نے ایک جانور میں جھگڑا کیا اور کسی کے پاس گواہ نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ قسم کھانے کے لیے قرعہ ڈالیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3618۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا کہ جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ قسم کھائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3619۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا جس کو آپ نے قسم اٹھوائی کہ تم یوں کہو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے پاس اس مدعی کی کوئی شے نہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ راوی ابو یحییٰ کا نام زیاد ہے جو کوفی ہے اور ثقہ ہے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 3620۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے اور ایک یہودی کے مابین زمین کی شراکت داری تھی، جو وہ مجھے دینے سے انکاری ہو گیا، تو میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا کوئی تمہارا گواہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے یہودی سے کہا قسم اٹھاؤ۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال مار لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو بات کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3621۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو کندہ اور حضرت موت کے 2 آدمی اپنی ایک زمین کا تنازع لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ زمین یمن میں تھی۔ حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے والد نے میری زمین غصب کر لی تھی اور وہ اب اس کے قبضے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرمی سے پوچھا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن میں اسے کندی کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا یہ نہیں جانتا کہ یہ زمین میری ہے اور اس کے باپ نے مجھ سے غصب کر رکھی تھی؟ چنانچہ وہ کندی قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا، اور ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے حدیث بیان کی۔ دیکھیے حدیث نمبر 3244۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3622۔ حضرت علقمہ بن وائل بن حجر حضرمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موت اور بنو کندہ کے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آدمی میری زمین پر قابض ہو گیا ہے جو کہ میرے والد کی تھی۔ کندی نے کہا، یہ زمین میری ہے، میرے قبضے میں ہے، میں ہی اسے کاشت کر رہا ہوں، اس کا اس میں کوئی حق نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تیرے لیے اس کی قسم ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ فاجر آدمی ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ کیا قسم کھا رہا ہے، اسے کسی چیز کا پرہیز اور ڈر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے اس سے بس یہی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3623۔ حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لینا اس کی بے عزتی اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ ابن مبارک نے کہا، اس کی بے عزتی کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اس کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، اور اس کو سزا دینا حلال ہے، یعنی اسے قید کیا جا سکتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3628۔ جناب بحث بن حکیم اپنے والد سے، وہ ان کے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تہمت یعنی شبہ میں قید کیا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3630۔ جناب بحث بن حکیم اپنے والد سے، وہ ان کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابن قدامہ نے کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھائی یا چچا، اور معمل ابن ہشام نے کہا، بے شک وہ یعنی معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑا ہوا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس نے کہا، میرے ہمسایوں کو کس بنا پر پکڑا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ اعراض فرمایا۔ پھر معاویہ نے کچھ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ہمسایوں کو رہا کر دو۔ معمل نے اپنی روایت میں خطبہ دینے کا ذکر نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3631۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا کسی راستے کے بارے میں کوئی تنازع ہو تو 7 ہاتھ راستہ چھوڑ دو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3633۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی بھائی اجازت چاہے کہ تمہاری دیوار میں لکڑی گاڑ لے تو اسے مت روکو۔ تو سامعین نے اپنی گردنیں جھکا لیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ تم اس سے اعراض کرنے لگے ہو؟ میں اسے تمہارے کندھوں پر ٹکاؤں گا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ابن ابی خلف کی ہے اور کامل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3634۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پتھریلی زمین میں سے آنے والے پانی کے ایک نالے کے سلسلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کیا جس سے یہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا پانی کو چھوڑیں اور آگے آنے دیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، چاہا کہ پہلے وہ خود سیراب کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا زبیر پہلے تم پانی لے لو پھر اپنے ہمسائے کی طرف چھوڑ دیا کرو۔ اس پر انصاری ناراض ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول، چونکہ یہ آپ کا پھوپھی ذات ہے اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، پھر آپ نے فرمایا زبیر کھیت کو پانی دے پھر اسے روک لے حتیٰ کہ کھیت کی منڈیر تک چڑھ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک الآیہ، قسم تیرے رب کی یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے تمام تنازعات میں آپ کو اپنا قاضی اور فیصل نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ آئے اور خوب خوشی سے تسلیم کر لیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3637۔ جناب ثعلبہ بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ بنو قریظہ میں ایک قریشی کا زمین کا ایک قطع تھا۔ وادی محظور میں ان لوگوں کا پانی کے سلسلے میں تنازع ہو گیا جسے وہ آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ وہ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے تو آپ نے ان میں فیصلہ فرمایا کہ جب پانی ٹخنے ٹخنے ہو جائے تو پھر اوپر والا اسے نیچے والے کی طرف جانے سے مت روکے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3638۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ یعنی شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محروز میں نالے کے پانی کے سلسلے میں فیصلہ فرمایا تھا کہ پانی روک لیا جائے حتیٰ کہ ٹخنے ٹخنے تک آ جائے، پھر اوپر والا نیچے والے کی جانب چھوڑ دے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3639۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا لائے۔ ان کا ایک کھجور کے درخت کے ارد گرد احاطے یعنی زمین کی حدود جو اس درخت کے ساتھ لازم اور ملحق ہو سکتی ہے کے بارے میں تنازع تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ اس درخت کا طول ناپا جائے۔ اسے ناپا گیا تو وہ 7 ہاتھ ہوا، دوسری حدیث میں ہے کہ وہ 5 ہاتھ ہوا، تو آپ نے اس کا فیصلہ فرما دیا۔ راوی حدیث عبدالعزیز بن محمد نے کہا بس آپ نے اس درخت کی ایک چھڑی کے بارے میں حکم دیا، اسی سے اسے ناپا گیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3640۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جسے اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3643۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے یہودیوں کی تحریر سیکھ لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہودیوں سے جو میں لکھواتا ہوں اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے، چنانچہ میں نے ان کی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لی اور 2 ہفتے نہ گزرے کہ میں اس میں خوب ماہر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لکھنا ہوتا تو میں ہی لکھا کرتا، اور جب کوئی خط وغیرہ آتا تو آپ کو پڑھ کر سناتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3645۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں جو کچھ سنتا وہ سب لکھ لیا کرتا تھا تاکہ اسے حفظ کر لوں۔ تو بعض قریشیوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے کہا تو ہر بات جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، غصے اور خوشی
یعنی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں، تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہنے مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3646۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم تشہد اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3648۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے خطبے کا ذکر کیا تو اہل یمن کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام ابو شاہ تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ مجھے لکھ دیجئے، تو آپ نے فرمایا، ابو شاہ کو لکھ دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3649۔ ولید بن مزیت نے کہا کہ میں نے ابو عامر اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اس نے کیا چیز لکھوائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ جو اس نے اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3650۔ جناب عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کو کیا معنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح احادیث بیان نہیں کرتے جیسے کہ آپ کے دیگر ساتھی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے آپ کے ہاں بہت ہی قدر و منزلت حاصل تھی، لیکن میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3651۔ جناب ابو سلام ممتور الحبشی سے منقول ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے تو اپنی بات کو 3 بار دہراتے، یعنی شرعی مسئلہ اپنے سامع کو خوب سمجھاتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3653۔ حضرت عروہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے پہلو میں بیٹھے جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے حجرے والی سنیے۔ 2 بار کہا۔ جب انہوں نے اپنی نماز پوری کر لی تو کہا، کیا تمہیں اس شخص پر اور اس کی باتوں پر تعجب نہیں آتا؟ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اگر کوئی آپ کے الفاظ شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3654۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر تعجب نہیں ہوتا کہ وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نوافل پڑھ رہی تھی، اور پھر میری نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کر چل دیے۔ اگر میں انہیں پاتی تو میں انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3655۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کسی مفتی نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو عمل کرنے والے کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ سلیمان ماہری کی روایت میں مزید ہے، جس نے اپنے بھائی کو کوئی ایسا مشورہ دیا جبکہ اسے علم تھا کہ بھلائی اس کے خلاف میں ہے تو اس نے اس کی خیانت کی۔ یہ لفظ سلیمان کے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3657۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے اسے چھپا لیا اور بتایا نہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے آگ کی لگام دے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3658۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے پہنچائے،
بہت سے علم و فقہ کے حامل اپنے سے بڑھ کر زیادہ دانا اور فقیہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اور بہت سے علم و فقہ کے حامل ایسے ہوتے ہیں جو در حقیقت دانا اور فقیہ نہیں ہوتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3660۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی، اللہ عز و جل تیری رہنمائی سے کسی ایک شخص کو بھی راہ حق دکھا دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3661۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب سے روایت کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3662۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضامندی والا علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دنیا حاصل کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3664۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، واز وہی کہے گا جو امیر ہو یا اس کی طرف سے مقرر کیا گیا ہو یا کوئی اپنی بڑائی یا شیخی کا اظہار کرنے والا ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3665۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھ پر سورہ نساء کی قرات کرو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرات کی حتیٰ کہ جب میں آیت کریمہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ الآیہ پر پہنچا تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3668۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو اس وقت یہ 5 چیزوں سے تیار ہوتی تھی، یعنی انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے، اور شراب یعنی خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ اور 3 باتوں کے متعلق میری خواہش یہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت کرنے سے پہلے ہم سے جدا نہ ہوئے ہوتے، دادا کی وراثت، کلالہ کا حصہ اور سود کے بعض مسائل۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3669۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری نے ان کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کی اور انہیں شراب پلائی، اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز مغرب میں امامت کروائی اور سورہ الکافرون کی قرات کرنے لگے، مگر وہ ان پر غلط ہو گئی۔ چنانچہ یہ حکم نازل ہوا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ جاننے لگو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3671۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آیات کریمہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا اور یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں کو انما الخمر والمیسر والانصاب نے منسوخ کر دیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3672۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اہل مجلس کو شراب پلا رہا تھا کہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا، اور اس دن ہماری شراب فضیخ یعنی کچی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب تھی۔ ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا، تحقیق شراب حرام کر دی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان بھی کر دیا۔ بس ہم نے کہا، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان کر رہا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3673۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، انگور نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھائی جا رہی ہو ان سب پر لعنت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3674۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یتیموں کو ورثے میں شراب ملی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بہا دو اور ضائع کر دو۔ انہوں نے کہا کیا میں اسے سرکہ نہ بنا لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3675۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگور سے شراب ہے، کھجور سے شراب ہے، شہد سے شراب ہے، گندم سے شراب ہے اور جو سے بھی شراب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3676۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بلا شبہ انگور کے شربت سے، کشمش، کھجور، گندم، جو اور مکئی سے شراب بنتی ہے اور میں تمہیں ہر نشہ آور سے منع کرتا ہوں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3677۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ان دو درختوں سے ہے، یعنی کھجور اور انگور سے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند کے راوی ابو کثیر الغبری کا نام یزید بن عبد الرحمن بن غفیلہ السحیمی ہے۔ بعض نے عزینہ کہا ہے لیکن غفیلہ ہی صحیح ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3678۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور شے خمر یعنی شراب ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے، اور جو شخص اس حالت پر مر گیا کہ وہ شراب پیتا تھا تو وہ آخرت میں نہیں پیے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3679۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے وہ خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ آور حرام ہے، اور جس نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی اس کی 40 دن کی نمازیں کاٹ لی جائیں گی۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اگر اس نے چوتھی بار پینے کا ارادہ کیا تو اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اسے طینۃ الخبال پلائے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول طینۃ الخبال سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کی پیپ ہے، اور جس نے کسی کم عمر کو شراب پلا دی جسے حلال حرام کی تمیز نہ تھی تو اللہ پر حق ہوگا کہ اسے طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3680۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3681۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیتع کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو حرام ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن عبد رب الجرجسی پر حدیث کی قرات کی۔ اس کی سند یہ تھی محمد بن حرب نے زبیدی سے، انہوں نے زہری سے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی۔ اس میں مزید ہے بیتع سے مراد شہد کی شراب ہے جو کہ اہل یمن استعمال کیا کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا کہتے تھے لا الہ الا اللہ۔ جرجسی کیسا عجیب، معتبر اور ثقہ آدمی تھا، اہل حمص میں اس جیسا کوئی آدمی نہیں تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3682۔ حضرت دیلم حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا اے اللہ کے رسول ہم سرد علاقے کے لوگ ہیں، ہمیں پر مشقت کام کرنا پڑتا ہے،
ہم اس گندم سے ایک مشروب بناتے ہیں جس سے اپنے کام میں طاقت حاصل کرتے ہیں اور سردی کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کیا یہ مشروب نشہ دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو اس سے بچو۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اسے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نہ چھوڑیں تو اس پر ان سے قتال کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3683۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شہد کی شراب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا یہی بدع ہے۔ میں نے کہا جو اور مکئی سے بھی نبیس یعنی نشاور مشروب بنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مزر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی قوم کو بتا دے کہ ہر نشاور چیز حرام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3684۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوے، سارنگی اور غبیرہ سے منع فرمایا ہے اور فرمایا ہر نشاور چیز حرام ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن سلام ابو عبید نے کہا کہ غبیرہ مکئی، جوار وغیرہ سے بنائی جانے والی شراب ہے جو اہل حبشہ بناتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3685۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے ہر نشاور چیز حرام ہے، جس چیز کا بڑا پیالہ نشاور ہو تو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3687۔ مالک بن ابی مریم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن غانم رحمہ اللہ آئے اور تلا یعنی انگور کے شیرے کو پکا لیا جائے یہاں تک کہ 2 حصے خشک ہو جائے اور ایک حصہ باقی رہ جائے تو اسے تلا کہتے ہیں کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3688۔ جناب ابو منصور حارث بن منصور کہتے ہیں میں نے جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ سے سنا جبکہ ان سے بادہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ بادہ فاسق لوگوں کا مشروب ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3689۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، ان دونوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن یعنی تومبا، سبز رنگ کا برتن جس میں روغن مل لیا جاتا تھا، روغن زفت لگے برتن اور چوبی برتن سے منع فرمایا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3690۔ جناب سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیذ حرام فرمائی ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ میں ان کی بات سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیذ حرام فرمائی ہے گھبرا کر نکل آیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچا۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات سنی ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیذ حرام فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سچ کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیذ حرام کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ گھڑے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہر وہ برتن جو مٹی سے بنا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3691۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کفار حائل ہیں، ہم آپ کے پاس صرف حرمت کے مہینوں میں آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں ایسی بات فرما دیجئے جسے ہم پکڑ لیں اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 سے منع کرتا ہوں، اللہ پر ایمان اور لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے
ایک عدد کی گرہ بنائی، یعنی ایک کا اشارہ کیا۔ مسدد نے صرف ایمان باللہ کا ذکر کیا، پھر آپ نے انہیں اس کی وضاحت فرمائی کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جو غنیمت تمہیں حاصل ہو اس میں سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور میں تمہیں کدو کے برتن یعنی تونبے، سبز برتن جس پر کسی طرح کا روغن ملا گیا ہو، روغن زفت لگے برتن اور روغن قیر لگے برتن سے منع کرتا ہوں۔ ابن عبید نے مقیر کے بجائے نقیر یعنی لکڑی کو کھوکھلا کر کے بنایا ہوا برتن کا لفظ کہا، جبکہ مسدد نے نقیر اور مقیر کہا، انہوں نے مزفت کا ذکر نہیں کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا کہ سند میں مذکور ابو جمرہ کا نام نصر بن عمران زبعی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3692۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد عبد القیس کے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں لکڑی کے کھدے ہوئے برتن، روغن زفت لگے برتن، سبز رنگ کے روغن ملے ہوئے برتن اور کدو کے برتن یعنی تونبے سے منع کرتا ہوں، اور بڑی مشق سے بھی جس کو اوپر سے کاٹا گیا ہو اور پیندے کی طرف سے سوراخ نہ ہو منع کرتا ہوں، لیکن اپنے مشکیزے سے پیا کرو اور پھر اس کا منہ باندھ دیا کرو، یعنی اس میں نبیذ بنایا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3693۔ ابو القموس زید بن علی سے روایت ہے، اس نے وفد عبد القیس کے ایک آدمی سے نقل کیا جو اس وفد میں شریک تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ راوی حدیث عوف کا خیال ہے کہ اس کا نام قیس بن نعمان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے برتن، روغن زفت والے برتن، کدو کے برتن یعنی تونبے یا سبز روغن ملے برتن میں مت پیو، بلکہ چمڑے کے مشکیزے میں پیو جس کا منہ باندھا جاتا ہے۔ اگر نبیذ میں شدت آ جائے یعنی ترش ہو جائے تو اس کی شدت کو پانی ڈال کر ختم کر لو، اگر وہ ختم نہ ہو تو اسے بہا دو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3695۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وفد عبد القیس کے لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کس میں پیئیں؟ آپ نے فرمایا، کدو کے برتن، تارکول لگے برتن اور لکڑی کے برتن میں مت پیو، اپنے مشکیزوں میں نبیذ بنایا کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر مشکیزوں میں ہوتے ہوئے بھی اس میں شدت آ جائے تو؟ آپ نے فرمایا، اس میں مزید پانی ڈال لیا کرو۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، تو آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، اسے باہر ڈالو۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حرام فرمایا ہے، یا کہا حرام کی گئی ہے شراب، جوا اور کوبا، اور فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے علی بن بزیمہ سے کوبا کی وضاحت پوچھی تو انہوں نے کہا اس سے مراد ڈھول ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3696۔ جناب سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں 3 باتوں سے روکا تھا، اب میں تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہوں۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب ان کی زیارت کو جایا کرو، بے شک ان کی زیارت میں عبرت اور نصیحت ہے۔ میں نے تمہیں چمڑوں کے برتنوں کے علاوہ کئی برتنوں میں پینے سے منع کیا تھا، تو سب قسم کے برتنوں میں پی سکتے ہو، لیکن کوئی نشہ آور چیز مت پیو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد استعمال کرنا منع ہے، تو اب اسے کھا سکتے ہو اور اپنے سفروں میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3698۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے منع فرمایا تو انصار نے کہا، ہمیں ان برتنوں کے استعمال سے کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کوئی حرج نہیں، یعنی استعمال کر سکتے ہو۔ درج ذیل حدیث میں مزید وضاحت ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3699۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں کا ذکر فرمایا، یعنی کدو کا برتن تونبا، روغن ملا ہوا سبز برتن، روغن زفت لگا ہوا برتن اور لکڑی کھود کر بنایا جانے والا برتن۔ تو ایک اعرابی نے کہا، ان کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی برتن ہی نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تو پھر صرف وہی پیو جو حلال ہو، یعنی محض برتن سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی۔ مشروب کے حرام نہ ہونے کی صورت میں ان برتنوں کو استعمال کر سکتے ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 3700۔